وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی محترم المقام مولانا عابد رضا صدیقی قادری صاحب، الحمدللہ میں خیر و عافیت سے ہوں، امید ہے آپ بھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں، اور یہ نام نہاد قاری شاہد چائنیز فتین کذاب دجال یہ بڑے عرصے سے اس طاق میں ہے کہ کسی طریقے سے اسے میری کوئی تصویر مل جائے، اور جو طریقہ اور جو فتنہ بازی فتنہ پروری اس نے آپ کے ساتھ کی ہے، وہی فتنہ انگیزی وہ میرے ساتھ بھی کرنا چاہتا ہے، اور مجھے بھی اسی طریقے سے بدنام کرنے کی اور ڈرانے دھمکانے کی اور دبانے کی کوشش کرنا چاہ رہا ہے، مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ الحمدللہ علی احسانہ ہی، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اول تو ہم اس فعل حرام سے کوسوں دور ہیں، تو اس کی یہ بیچارے کی تمنا ہی رہے گی، یہ تمنا بڑھ نہیں آئے گی کبھی انشاءاللہ۔ تو خیر، اسے جو کرنا ہے وہ کرتا رہے۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ تو بے شک صداقت اور سچائی کی کسی کو صفائی دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ خود اپنی سچ ہونے کا بیان ثبوت ہوتا ہے، اور وہ ظاہر اور باہر لیٹ یا سویر ہو ہی جاتا ہے، اور جھوٹ کا منہ ہمیشہ کالا ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا، اور اسی طریقے سے اس چائنیز کا منہ بھی کالا ہوگا ضرور انشاءاللہ۔ اور چلیں ٹھیک ہے، جو بھی معاملہ ہے، یہ ایک آپ کا اچھا اقدام ہے اس حوالے سے کہ آپ اس کے خرافات کا جواب دے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس میں مدد فرمائے۔ تو بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، اب یہ جو کر رہا ہے اسے کرنے دیجئے۔ اگر یہ ہے کہ آپ اگر فقیر کی کسی قسم کی جو ہیلپ چاہ رہے ہیں یا کوئی گروپ میں آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں، تو بالکل میں حاضر ہوں، اور نہ اس سے کبھی ڈرے ہیں نہ ڈریں گے، نہ پیچھے ہٹے ہیں نہ ہٹیں گے انشاءاللہ۔ اور میں تو خود پاکستان سے ہوں، اور یہ شاہد چائنیز فتین بھی یہ پنجابی ہے، پاکستان کے صوبہ پنجاب سے ہے۔ یہ اگر بدبخت میرے ساتھ کسی قسم کی بدبختی کرنے کی کوشش بھی کرے گا نا، تو پھر ایسی منہ کی کھائے گا اللہ کے فضل و کرم سے کہ پھر اس کا پاکستان میں داخلہ بند کروا دوں گا میں۔ تو جب آئے گا نا تو اتنی ضلالت اٹھائے گا، اور لوگ ایسے جوتے ماریں گے اسے کہ یہ بھی یاد رکھے گا کہ کس سے اس نے پڑا تھا اس کا، اور کس سے اس نے پنگا لے لیا تھا۔ تو خیر ایسا تو موقع ملے گا نہیں، اور جب جس دن یہ آیا تو اس دن میں تو ہوں طاق میں، اور میں بے شمار خانقاہوں میں اور پیران نظام سے بات بھی کر چکا ہوں اس حوالے سے کہ دیکھیں اس کی شاہد چائنیز فتین یہ کس طریقے سے شرنگیزی کر رہا ہے، اور لوگوں کو جو ہے وہ جھوٹ باتیں بیان کر کے دروغ گوئی سے کام لے کر کس طریقے سے دین سے ورغلا کر گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو میں تو خیر اس معاملے میں لگا ہوا ہوں۔ اس کے یہ بیچارہ تقریباً سال ڈیڑھ سال ہو گیا کہ میرے پیچھے پڑا تو ہوا ہے، لیکن اسے آج تک کوئی کامیابی میرے خلاف حاصل نہیں ہوئی، الحمدللہ علی احسان۔ تو آپ کر رہے ہیں، بے شک میں آپ کے ساتھ ہوں، اور جو میری آپ کو مدد کی ضرورت پڑے گی میں حاضر ہوں۔ یہ بزدل اگر سامنے آئے اور بات کرے تو ہم اس سے یہ سوال کریں نا کہ بھائی تیرا مقصد کیا ہے، آخر تو چاہتا کیا ہے۔ یہ تو ہمیں اتنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ تو نام و نمود اور شہرت کا بھوکا ہے، بھوکا کتا ہے، دنیاوی کتا ہے، کہ تجھے شہرت اور دولت کی بڑی ہوس ہے، اور لوگوں سے تو نے مال و دولت کے فراڈ بھی کیے ہیں، تو تیری یہ حقیقت تو ہم پر آشکار ہے۔ لیکن اب یہ اوچھے ہتھ کنڈے اپنا کر کیا حاصل کرنا چاہ رہا ہے، اور سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں کو بدنام کر کر اور ان پر اتہام اور افتراء باندھ کر یہ کون سے اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہ رہا ہے، تو یہ تو اب اس کا جواب یہ خود دے نا۔ لیکن یہ اتنا بڑا بزدل ہے کہ سامنے آ کر بات کرنے کی اس کے اندر ہمت اور جرت ہے نہیں، نہ اس کے چیلے چپاٹوں میں اتنی جرت اور ہمت ہے کہ یہ علمی گفتگو کر سکیں۔ صرف گالیاں اس کے گرو کو بھی آتی ہیں چائنیز کو،
اور اس کے جتنے چیلے چپاٹے ہیں ان کو بھی صرف گالیاں دینا آتی ہیں، گالیوں میں انہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہے، مگر بیچارے علم سے اتنے کورے ہیں کہ شاید ان سے اگر پوچھا جائے کہ طہارت کا مسنون طریقہ کیا ہے تو طہارت کا مسنون طریقہ بھی بتانے سے قاصر رہیں گے. یہ اتنے بڑے جاہل اور اجہل ہیں، اور بنتے ہیں بڑے عالم اور مفتی بننے کی کوشش کرتے ہیں نام نہاد. تو اب یہ کیا کریں، ان کا کوئی حل نہیں ہے. ایسے فتنہ بازوں کا، ایسے شر انگیزوں کا ہم جیسے شرفاء کے پاس کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم صبر کریں اور جہاں تک ہم سے ہو سکتا ہے ان کے اعتراضات کو دفع کریں اور ان کے مسکت جوابات دیں. تو جتنا ہم کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے. باقی اللہ تعالیٰ غلط اور صحیح کو جانتا ہے، سچ اور جھوٹ کو جانتا ہے، اور اس کی بارگاہ سے ہمیں کامل امید ہے کہ ظلم ہم پر ہوا ہے تو ہمیں اس کا بدلہ ملے گا، اور جو ہم نے نیکی کی ہے اس پر اجر ملے گا. تو خیر ہمیں دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کے خلاف یہ اس قسم کی بدتمیزی کر رہا ہے اور یہ شرانگیزی کر رہا ہے تو کب تک کرے گا؟ آپ بس یہ ہے کہ بالکل اپنی طرف سے اس کو جواب دیں، اور رہے وہ لوگ جو آپ کو جانتے ہیں اور آپ کو سمجھتے ہیں تو انہیں آپ کو کوئی صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے. جو اہل حق ہوتے ہیں نا، جو فراست مومنانہ رکھتے ہیں، اتقوا فراست المؤمن ینظر بنور اللہ تعالی، یہ حدیث شریف ہے. تو جو فراست مومنانہ رکھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ کون سا بندہ کتنی گھٹیا حرکت کر سکتا ہے اور کون شخص جو ہے وہ اتنا نہیں گر سکتا کہ وہ اس قسم کی حرکتیں کرے گا یا اس طرح کے معاملات کرے گا. تو خیر ہمارے دل میں جو رکھتے ہیں اس طرح سے، تو ایسی کوئی آپ کے خلاف کوئی بدگمانی نہیں ہے اور ایسی کوئی بات نہیں ہے. باقی اس کا بھرپور جواب دیں گے انشاءاللہ. آپ بھی دیں، ہم آپ کے ساتھ حاضر ہیں، موجود ہیں انشاءاللہ.